ہمیں اس وقت جوائن کرے سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فے حافظ حمداللہ صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حافظ صاحب, میں آپ کے جو مخالف ہیں ان کی جانب سے جو چیلنج مولانا صاحب کو دیا گیا ہے, میں اس پر تو بعد میں آؤں گی, لیکن اس سے پہلے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بھی سٹیٹمنٹ نظر سے گزری جہاں پر آپ بھی کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام حکومت گرانے میں یا کسی بھی تحریک عدم اعتماد کو لانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, دلچسپی نہیں رکھتی, لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر تو تبدیلی آنی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آنی ہے, جس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا اس بات سے یہ اخذ کیا جائے کہ آپ کی جماعت کو اس بات کا انتظار ہے کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کے مخالف گروپ اگر کوئی ہلچل دکھاتا ہے یا کوئی ہل جل اس کی طرف سے نظر آتی ہے تو جے یو آئی سپورٹ کرے گی اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, حکومت کرنے میں, نہ حکومت شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر جمعیت علماء اسلام کو حکومت میں شامل ہونے میں دلچسپی ہوتی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وفاق کی طرف سے بار بار آفر ہوئی ہے, لیکن مولانا صاحب نے ڈینائی کیا ہے, انکار کیا ہے, کیونکہ جب میں حکومت کو حقیقی نمائندہ حکومت سمجھتا نہیں, خواہ وفاق کی ہو یا صوبے کی ہو, تو پھر اس حکومت کا حصہ میں کیوں بنوں. ابھی آ جائے خیبر پختونخوا کی حکومت یا اسمبلی کے بارے میں ہماری وہی رائے ہے جو پورے ملک کی جو الیکشن کے بارے میں ہماری رائے ہے کہ 8 فروری کے الیکشن نہیں تھا, وہ آکشن تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی حکومت ناکام ہے, کیونکہ 2 چیزیں ہیں حکومت کی کامیابی کے لیے, ایک امن ہے, ایک آپ کی معاشی اور مالی حیثیت ہے. امن آپ کے سامنے, سوات کے ریلے نے ایک فیملی کی 18 بندوں کو زندہ کھایا, اور دوسری باجوڑ اور پاٹھا کی سابقہ پاٹھا کے تمام ایجنسیز آپ کے سامنے کہ آئے دن لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں, امن و امان کی نام و نشان نہیں ہے. سٹل ایریا میں بالخصوص جنوبی اضلاع میں آپ دیکھیے 4 بجے کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے. تو جب امن نہیں ہے, مالی حیثیت کرپشن کی نظر ہے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ہمارے حکومت کرپشن میں مصروف ہے اور پی ٹی آئی کی اراکین کرپشن میں مصروف ہے. خود اراکین اپنی حکومت پر تنقید کر رہی ہے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ جب صورتحال یہ ہو تو پھر اگر پی ٹی آئی تبدیلی چاہتی ہے ود ان پی ٹی آئی تو جمعیت علماء اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. بلکہ انہوں نے مریم نواز کو پیشکش کی کہ میں آپ کو تحفہ دینے آ رہا ہوں اور تحفہ دوں گا. آپ تو لاہور فتح کرنے گئے تھے, لیکن آپ وہاں سے بیٹھ کے مورچے میں مولانا کو فتح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. جرنیل مولانا کو فتح نہ کر سکا, خواہ جنرل ایوب تھا, جنرل یحییٰ تھا, جنرل ضیاء تھا, جنرل مشرف تھا, مولانا کو فتح نہ کر سکا. آپ فتح کریں گے؟ چلے, چیلنج ہمیں قبول ہے. تو سب سے پہلے حکومت اور اسمبلی توڑ دے, چیف منسٹری سے ہٹ جائے, آئیے پھر میدان میں پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے جیتیں گے. میں ایک ایک کر کے میں وہ چیلنج کی طرف میں ضرور, آپ نے کہا کہ چیلنج قبول ہے. بہرحال اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے, یعنی کہ آپ کی جماعت جو ہے یہ کمپلیٹلی اس تاثر کو رد کرتی ہے کہ کسی بھی آئینی یا پارلیمانی طریقہ کار سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جے یو آئی بہرحال مسترد کر رہی ہے اگر تو کوئی اٹیمپٹس کی جائیں گی. فی الحال جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی تحریک عدم اعتماد لانے میں دلچسپی نہیں ہے. کیا مولانا صاحب نے انہیں کوئی گرین لائٹ دی ہے اس حوالے سے کہ اگر نمبر گیمز میں کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کی درکار ہوئی تو آپ کی حمایت ان کو حاصل ہوگی؟ دیکھیں, اس میں نہیں سکھ سکتا کہ مولانا نے گرین سگنل دیا ہے یا ریڈ سگنل دیا ہے, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کون سی سگنل جل رہی ہے کون سی نہیں. بات یہ ہے کہ کم سے کم آغاز باتوں کا ہو چکا ہے. پی ایم ایل این والے بھی مولانا صاحب کے پاس آئے اور پی پی والے بھی آئے. کل کا ذکر آپ نے کیا کہ گنڈاپور بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم سینٹ میں کس شکل میں جائیں گے سینٹ کے الیکشن کے لیے, اور کیا ہیئت ہوگی, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسی ہوگی, کس پارٹی کی کتنی تعداد ہے, کیا وہ ووٹ یقینی ہے ملے گی اس پارٹی کو, نہیں ملے گی, کتنے کینڈیڈیٹ پارٹی نے کھڑے کیے ہیں, ہر پارٹی نے کتنے وہ کامیاب کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے تعلق کیسے کر سکتے ہیں, معاون کیسے ثابت ہو سکتے ہیں. یہ تو پھر اصل جو فیصلہ ہے یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. ابھی تک
شروعات ہے. سو آپ کی جماعت نے آپشنز کھلے رکھے. سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوگی وہ پھر بعد میں بات ہوگی. حمداللہ صاحب آپ کی جماعت نے آپشنز یعنی کہ ابھی کھلے رکھے ہیں, کوئی حتمی طور پہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ مشترکہ طور پہ. بالکل ہمارے دروازے کھلے. جو بھی پارٹی رابطہ کرنا چاہتی ہے, لینا چاہتی ہے, لینے کے لیے تو ہمارے مولوی کے پاس کچھ نہیں ہے. مولوی ہمیشہ دینے کے لیے, مولوی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کوئی آتا ہے بات کرتا ہے, بے شک پی ٹی آئی والے بھی آ جائیں, مولانا صاحب منع نہیں کرتے, کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے, دوسری طرف علی امین گنڈاپور ہے. یہ دو چیزیں ہیں, اس کو الگ کرنا ہوگا. وہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اگر کوئی بھی آنا چاہے اس سلسلے میں, کسی بھی سلسلے میں, مولانا بات کرنے کے لیے تیار ہے. آگے انحصار بات پر ہوگی کہ بات وہ کیا کریں گے, کیا ہم وہ بات ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ پھر بات کی بات ہے. فی الحال دروازے کھلے. رائٹ. اور حمداللہ صاحب جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی سب مولانا صاحب کے پاس تشریف لا رہے ہیں, تو یہی کچھ ڈسکشنز میں آ رہا ہے. سینٹ انتخابات اس وقت کور فوکس ہے. دیکھیے مختلف سیاسی صورتحال پر بھی باتیں ہوئی ہوگی. میں تو اس میں نہیں تھا. باتیں ہوئی ہوگی. سینٹ الیکشن سر پر ہے, ہو سکتا ہے اس پر بھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن اس کی جزیات کیا ہے, ان کی تفصیلات کیا ہے, اس کا یقین جانیے مجھے زیادہ علم نہیں ہے. اگر ہو بھی تو میں نہیں بتا سکتا. رائٹ. ہم بہرحال احترام کرتے ہیں اس بات کا. حمداللہ صاحب جو چیلنج کی ذکر آپ نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کو قبول ہے, علی امین گنڈاپور صاحب کو گزشتہ روز پریس کانفرنس میں, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ وہ تحفہ دینے گئے تھے, جبکہ وہ پہلے ہی بذریعہ خط پنجاب حکومت کو یہ آگاہ کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی احتجاج یا ریلی کے لیے نہیں جا رہے, وہ ایک میٹنگ کنڈکٹ کرنے جا رہے, جس پر ان کی پارٹی بہرحال ان کو پڑ گئی ہے. بٹ آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ مولانا صاحب کو وہ ٹارگٹ کر لیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر مولانا صاحب کو جو انہوں نے چیلنج دیا, اگر مولانا صاحب جیت جاتے ہیں وہ نشست پہ ان کے بھائی کے خلاف الیکشن لڑ کے. جب آپ نکلے پشاور سے, مولانا صاحب نے کہا کہ یہی مولانا صاحب نے بات کی کہ خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہے. سندھ کے بارے میں بھی یہی کہا, بلوچستان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. پوری ملک کی جو سسٹم ہے اس کی حکومت کی, اس پر بھی مولانا نے تنقید کی. لیکن مولانا نے کہا اگر آپ پارٹی کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی والے, جے یو آئی کے پاس اکثریت نہیں ہے, اگر آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے ودن پی ٹی آئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, مولانا صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے, کیونکہ موجودہ حکومت تو ناکام ہے. اس کے رد عمل میں علی امین گنڈاپور نے, میں ایک بات عرض کر لوں نا, اس کے رد عمل میں علی امین گنڈاپور نے لاہور میں بیٹھ کر نکلے تھے تو لاہور فتح کرنے کے لیے اور جاٹا کو نشانہ بنانے کے لیے, لیکن انہوں نے مولانا کو فتح کرنے اور مولانا کو نشانہ بنایا. کون سی غلط بات کی مولانا نے؟ مولانا تو ایک جمہوری بات کی, ایک سیاسی زبان استعمال کیا, لیکن علی امین گنڈاپور نے ایک بازاری زبان استعمال کی. وہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی, جس انداز میں کی. بٹ حمداللہ صاحب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ صرف 3 ان کے لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ شاید فارم 45 کے ہو. مولانا صاحب کے تو خود انہوں نے نشست کو کافی ٹارگٹ کیا, تنقید کا نشانہ بنایا, یہ کہہ کہ مولانا صاحب خود فارم 47 سے آئے ہیں. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ چیلنج اس کا ہمیں قبول ہے. پہلے اسمبلی بھی توڑ دے اور حکومت سے استعفا دے, پھر آئیے میدان میں, پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اور جہاں تک فارم 47 کی بات آپ نے کی, وہ یہ جواب دے قوم کو کہ پوری پی ٹی آئی میں چیف منسٹر بننے کے لیے صرف علی امین گنڈاپور کو این او سی کیوں دیا گیا؟ آپ بتائیے, خیبر پختونخوا میں بغیر این او سی کے کوئی چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ ہر صوبے میں اسی طرح ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کے اندر ان کی مخالفت ہو رہی ہے, بلکہ A1 عمران خان کی بہن علیمہ خان اس کی مخالف ہے. وہ زیادہ ان کو این او سی کیسے ملی چیف منسٹر بننے کے لیے؟ چونکہ آپ کی جماعت پوری شدت کے ساتھ یہ جو فاٹا مرجر ہے جو کہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت ہوا, اس کو انڈو کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس آئیڈیا کو, اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ واپس سے وفاق کو دیا جائے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ 21 جولائی کے جو سینٹ انتخابات ہے اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سامنے آئے اور اس کو جے یو آئی مکمل طور پر سپورٹ کرے, اس کی حمایت کرے اور اس آئیڈیا کو آگے پھر بڑھایا جائے؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے حمداللہ صاحب؟ دیکھیے ہم سن رہے ہیں, جیسے کہ آپ سن رہی ہے, ہم بھی سن رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے یہ کی 27ویں آئینی ترمیم میں کہ ایسے ہونے جا رہا ہے, ہم سن رہے ہیں.
اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ ممکن ہے، یہ ہو سکے گا؟ آپ بتائیے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کس کے اشاروں پہ کر رہی ہے، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ کس کے اشارے پہ قوانین بنا رہے ہیں؟ یا تو IMF کے کہنے پر، یا FATF کے کہنے پر، یا تو یہاں جو منی پینٹاگان ہے اس کے کہنے پر قانون سازی ہو رہی ہے۔ تو 27ویں ترمیم میں اگر پاٹھا کو ریورس کیا جاتا ہے، اور چیزیں بھی ہم سن رہے ہیں، ریورس کیا جاتا ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ پھر تو قوم سے معافی مانگ لے، کم سے کم پاٹھا والوں سے تو معافی مانگ لے۔ آپ نے جو غلط فیصلہ کیا، جمعیت علماء اسلام ڈٹی رہی کہ یہ فیصلہ نہ کرے نہ۔ 10 سال پہلے جو آپ نے فیصلہ کیا انضمام کا، تو جمعیت علماء اسلام کی رائے ثابت ہو گئی، صحیح ثابت ہو گئی۔ تھی بالکل حمداللہ صاحب، لیکن حمداللہ صاحب معافی کون مانگے گا؟ سیاسی جماعتیں معافی مانگیں گی، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ایک ان کی پوزیشن نظر آ رہی تھی، لیکن پھر وہ سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دی، اور 26ویں آئینی ترمیم بھی کر کے اس کے بعد کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اور عدالتوں کا پھر ہم نے جس طرح سے حال دیکھا، اس کو مولانا صاحب اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن سپورٹ تو پھر کی سیاسی جماعتوں نے۔ دیکھیے، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں، سیاسی جماعتوں نے سپورٹ کی، کیوں کی؟ سب سیاسی جماعتوں کو پتہ تھا کہ جو فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں پاٹھا کے مرضی، پاٹھا کے عوام کے مرضی کے بغیر کر رہے ہیں۔ اور JUI کا، مولانا صاحب کا موقف یہ تھا، بے شک جو بھی ترمیم آپ لانا چاہتے ہیں پاٹھا کے حوالے سے، ان کو صوبے میں مرج کرنا چاہتے ہیں، انضمام کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم پاٹھا کے عوام سے تو پوچھیں۔ لیکن پاٹھا کی عوام اس وقت کیا رائے رکھتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ یہ انڈو کیا جائے؟ پاٹھا کے عوام تو آپ خود جا کے پوچھئے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، نہ FCR ہے وہاں، نہ جو قانون خیبر پختونخوا کی سٹل ایریا میں جو قانون، جو عدالتیں، وہ بھی خیبر پختونخوا، وہ بھی پاٹھا، سابقہ پاٹھا میں نہیں ہے۔ پاٹھا زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، وہ درندوں کے حوالے، پاگل کتوں کے حوالے، ان کی نہ زندگی ہے نہ ان کی گھر بار ہے، آئے دن وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، نہ کوئی داد رسی اس کی ہو رہی ہے، نہ فریاد کا کوئی جگہ ہے کہ کس دروازے کو وہ کٹکھٹائے۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے، اور ناظرین لیٹس سی آنے والے دنوں میں کس طرح سے معاملات انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔